بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار، اسلامی تاریخ کے اولو العزم عبقری شخصیت، خسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، رسالت کے انتہائی قریبی رفیق، خلافت عثمانیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر بن خطاب وہ خلیفہ ہیں جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی۔ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار، اسلامی تاریخ کی عبقری شخصیت، خسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، رسالت کے انتہائی قریبی رفیق، خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر بن خطاب وہ خلیفہ ہیں جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمر بن ہشام۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب تلوار گردن میں لٹکائے، ہاتھ باندھے سیدھے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آنے کی کیفیت دیکھی تو بارگاہ رسالت میں دست بدستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر اس حالت میں آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا انہیں آنے دو، نیت اچھی تو بہتر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو دست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھا تو فلک شگاف نعروں نے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ جس عمر بن خطاب کے آنے پر اتنی خوشیاں منائی گئیں، جس کے رعب اور دبدبے سے دشمنان اسلام اس قدر ہراس باختہ ہوتے تھے کہ بے شک یہ مرد قلندر کھلے آسمان تلے تن تنہا تلوار اور کوڑا لٹکا کر آرام کر رہا ہوتا تھا، مگر کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی تھی کہ عمر بن خطاب کا کوڑا یا تلوار اٹھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بعد ابوبکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبی کے کچھ عرصے بعد 20 افراد کے ساتھ علانیہ مدینہ کو ہجرت کر کے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634
عیسوی میں خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے اور 644 عیسوی تک اسی عہدے پر کام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دی۔ دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس قدر خوف خدا رکھنے والا راتوں کو جاگ کر رعایا کی خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیت مبارکہ کا نازل ہونا، جس نے اپنی آمد پر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا، کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کروانا ہو، بیوی کو بیوہ کروانا ہو، ماں باپ کی کمر جھکانا ہو، آنکھوں کا نور گم کروانا ہو، آئے عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے، آج سے علانیہ اذان اور نماز ہوا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے۔ آپ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، اشرۂ خراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کی، احادث یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ وضع کیا اور جلاوطنی کی سزا متعارف کی، سن ہجری جاری کیا، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں۔ اسلام کے اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل باطل اتنے گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا اور ایک ایرانی بدبخت مجوسی ابی لؤلؤ فراز نے یکم محرم 23 ہجری کو امام عدل و حریت، خلیفہ راشد، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں شہید کر دیا۔ آپ روضہ رسول میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفون ہیں۔